أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی، معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق کہ اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو ماہ مبارک ربیع الاول کے آج پہلے جمعہ میں اکٹھے ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ کہ جس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ایک نور چمکا، ایسا نور کہ جس کو اللہ رب العزت نے تمام عالم کے لیے، تمام کائنات کے لیے روشن چراغ بنا کر مبعوث کیا. بہت سے لوگ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تشبیہ دیتے ہوئے، جس طرح قرآن نے ذکر فرمایا سورج کا، قرآن نے ذکر کیا چاند کا، لیکن میرے محترم دوستو، سورج کی روشنی وہ جو آگ برساتی ہے، سورج کی تپش وہ جو انسان کے لیے اگرچہ ضروری ہے، لیکن جب یہ اپنی تپش کو انسان کے لیے زمین کی سطح سے قریب کرتا چلا جائے تو کہتے ہیں زمین کو پسند کر دے گا. چاند کی روشنی، چاند کی خود اپنی کوئی روشنی نہیں، بلکہ وہ تو سورج کا محتاج. جب سورج اپنی کرنیں اس چاند کی طرف لگاتا ہے جو چاند چمکنے لگتا ہے. اللہ رب العزت نے محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں جن الفاظ کو استعمال فرمایا اس کو یوں ذکر کیا کہ سراجا منیرا، وہ تو ایک چمکتا ہوا چراغ ہے. وہ چمکتا ہوا چراغ جو اپنی ٹمٹماتی ہوئی روشنی کے ساتھ بھی دوسروں کو رہنمائی دیتا ہے، وہ دوسروں کے لیے راہبری کو پیش کرتا ہے. وہ ٹمٹماتا ہوا چراغ اگر مدھم بھی ہوتا چلا جائے لیکن کئی چراغوں کو اس سے روشن کیا جا سکتا ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت باسعادت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے سراج منیرہ قرار فرمایا، سراج منیرہ فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ سراج منیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کام لیزکیہم
وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئے تو انسانوں کے نفوس کا تزکیہ کرنے کے لیے آئے. وہ انسانوں کے نفوس کے تزکیے کو انسانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. قرآن کا معاملہ دو چیزوں پر جڑا ہوا ہے. ایک قرآن یعلمہم الکتاب کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم دینے کے لیے آئے، اور پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے یزکیہم کو پہلے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفوس کے لیے عملی زندگی کو کس طرح ڈھالنا ہے وہ قرآن مجید کے اوراق اور اس کی تعلیم کے ذریعے مجھے اور آپ کو بتائی جا رہی. میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا یہ باسعادت مبارک مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے اور آپ کو جو عطا ہو رہا ہے، اس کے عطا ہونے پر میں اور آپ دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ جو بھی اس کائنات میں آیا وہ جانے کے لیے آیا، وہ ادھر مستقل ٹھہرا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر اپنی ایک مدت گزار کر چلے گئے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی شریعت کو قیامت تک باقی رکھنا ہے. آپ کے نام نامی اس میں مبارک کو اللہ رب العزت نے قیامت تک اپنے نام کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے، اور قیامت تک آنے والے امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اپنے آپ کو مستفیض کرتے رہیں گے. تو میرے پیارے دوستو، یہ ماہ مبارک آیا. اب اس ماہ مبارک میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منائیں، میلاد منائیں؟ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے دن کو جشن کا دن کہہ کر میں اور آپ اس کو عید کا نام دیں؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسا کیا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش کے حوالے سے ایام یا دنوں میں کسی قسم کے کوئی جشن کا نام دیا؟ ایسا نہیں کیا. میرے محترم دوستو، اس بات کو بھی سوچنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مبارک مہینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں پیدا ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کسی کو نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بنیں گے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور آپ کے کردار کی گواہی مشرکین مکہ بھی دے رہے ہیں، آپ کی گفتار کی گواہی مشرکین مکہ دے رہے ہیں، آپ کو امین اور صادق بھی کہا جا رہا ہے، لیکن جب آپ نبوت کی بات کر رہے ہیں تو کوئی تسلیم نہیں کر رہا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا پیغام دے رہے ہیں، کوئی تسلیم نہیں کر رہا. 13 سالہ مکی زندگی ہے. 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مکہ والوں کو جن کے ساتھ آپ نے 40 سال کا عرصہ گزارا، جن کے ساتھ آپ کی ہر کردار کی ہر چیز موجود ہے، ان کے سامنے آپ اپنی پاکیزگی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ان کے سامنے نبوت کی بات کر رہے ہیں. 13 سال تک ان کو پیغام سنا رہے ہیں، 13 سال تک ان کو دعوت کا پیغام سنایا جا رہا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 13 سالوں میں طائف کی طرف ہجرت کرنی پڑی. 3 سال تک طائف کے مقام پر آپ نے اپنے چند صحابہ کے ساتھ گزارا کیا، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے صحابہ کرام 3 سال کے بعد واپس لوٹ کے آ گئے. تب بھی کتنے لوگ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں. جب آپ ادھر سے رخصت ہو کر ہجرت کر کے یثرب کی طرف روانہ ہو رہے تو کہتے 84 افراد ایمان لے کر آئے. کتنے؟ 13 سال میں 84 افراد ایمان لے کر آئے. میرے محترم دوستو، مکہ والے آپ کی مخالفت میں لگے رہے، مکہ والے آپ کی مخالفت کرتے رہے، مکہ والے آپ کو تکالیف پہنچاتے رہے، مکہ والے آپ کے اوپر نہ جانے کیسے کیسے معاملات کستے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھی، معجزات دکھائے تو جادوگری کا نام دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو اس کو شاعری کا نام دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کی طرف گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، غار میں تنہائیوں کو دیکھا تو فرمایا کہ کاہن محمد دیوانہ ہو گیا ہے، یہ دیوانگی کی حالت میں یہ عمل کر رہا ہے.
میرے دوستو 13 سالہ آپ نے نبوی زندگی مکہ میں گزاری، کوئی شخص آپ کے ساتھ ایسا نہیں رہا سوائے ان 84 افراد کے جو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے انوارات سے منور کیا. اور وہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے پھر اپنا سب کچھ چھوڑ کر مکہ والوں کے پریشان اور ان کے تنگ کرنے کے بعد ان تمام حضرات نے بھی یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ اب ہجرت کر کے ہم یثرب چلے جائیں. اور وہاں جاتے ہیں آپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ کی مخالفت کرتے ہیں. اور پھر جب سالانہ سیزن شروع ہوتا ہے کاروبار کا، تو مدینہ کے یثرب کے بارڈر پر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ مشرکین یہودی اور کہتے ہیں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو باخبر کر دیا جائے کہ یہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، وہ اپنے کلام سے لوگوں کے اوپر جادو کا اثر کرتا ہے. وہ جب گفتگو کرتا ہے لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، وہ جب گفتگو کرتا ہے لوگوں کے اوپر جادو کا اثر ہو جاتا ہے، رشتوں میں فرق آ جاتا ہے، اولاد باپ سے دور ہو جاتی ہے، باپ اولاد کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے. محمد کے دین کو پھر لوگ تسلیم کر کر اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کون کام کر رہے ہیں؟ یہودی مشرکین یثرب کے، مدینہ کے. کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ جتنے بھی کاروباری حضرات آ رہے ہیں وہ بارڈر کراس کر کے مدینہ کے بعد بازاروں میں جا کر اپنا سامان بیچیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد سے ملاقات ہو جائے. پہلے تو ان کو داخل ہونے والوں کو پتہ نہیں تھا کہ ادھر محمد موجود ہے، یا محمد کی گفتگو اس طرح ہے، یا محمد کے رفقا صحابہ موجود ہیں. لیکن جب لوگوں نے یہ عمل شروع کیا کہ آنے والے لوگوں کو پہلے سے باخبر کرنے لگے اور کہنے لگے اس سے بچ کر رہنا، اس کی باتوں میں نہ آ جانا، وہ تمام حضرات جتنے بھی کاروباری آ رہے تھے ان کے دلوں میں جستجو پیدا ہوئی کہ یار محمد سے مل کر دیکھیں تو صحیح کہ محمد کی بات کیا ہے، محمد کی گفتگو تو سنیں کہ محمد کے کیا رہے، محمد کے دین کے بارے میں تو معلومات حاصل کریں کہ محمد کا دین کیا سکھلا رہے ہیں. اور جیسے وہ کاروباری حضرات بازاروں میں آئے اور ہر ایک حسین خوبصورت شخص آئے، پوچھے ادھر محمد کہاں ہوتے، فرمایا فلاں مقام پر. وہ پہنچتے پہنچتے سارے تاجر برادری کہاں پہنچ گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر نور چہرہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت گفتگو سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ایسے جیسے موتی جھڑ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے انوارات ٹپک رہے. اللہ رب العزت کی طرف سے وہ نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے نکل کر ان تاجر برادری، ان تمام وہ لوگ جو کاروبار کرنے کے لیے مدینہ میں داخل ہوئے تھے، ان کے دلوں پر وہ نور منتقل ہوتا چلا گیا. اللہ کی طرف سے انوارات برستے چلے گئے. اور اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور. 13 سال تک لوگ آپ کی مخالفت میں آپ کے ساتھ دشمنی کرتے رہے. یثرب میں آ کر مخالفین نے اپنا حربہ اختیار کیا اور اللہ رب العزت کی جو معاملات تھے، اللہ کی جو منشا تھی، اب وقت آ چکا ہے یثرب کو ریاست مدینہ بنا کر محمد رسول اللہ ایک اسلامی ریاست کو قائم کر کر لوگوں کو باور کروا دے کہ ہمارا دین دین مصطفی، دین محمدی امن کا پیغام لے کر اخوت اور بھائی چارگی کا پیغام دے رہا ہے، دنیا میں رہنے کے ڈھنگ اور سلیقوں کو بتلا رہا ہے، اللہ کی توحید کا متوالا بنا کر تمہارے دلوں میں اللہ کی توحید کی محبت بٹھا رہا ہے، تم ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ رہا ہے، تم تمام منتشر ہونے والوں کے اندر اتحاد پیدا کرا رہا ہے. محمد تو وہ شخصیت بن گئی جو بے سہاروں کو سہارا دینے کے لیے آئے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے، آپس میں دشمنیاں ختم کرنے کے لیے آئے، اتحاد اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے آئے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو سنتے رہے، آپ کے پیغام کو سنتے رہے، آپ کی دعوت کو سنتے رہے، اور سارے حضرات سننے کے بعد آمنا وصدقنا کہہ کر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان لے آتے ہیں. میرے محترم دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد اور کوششیں
اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سالہ نبوی مکہ میں زندگی عطا کی. آپ نبوت کی دعوت 13 سال تک مکہ میں دیتے رہے. اس کے اثرات 84 افراد ایمان لے کر آتے ہیں. لیکن اب اللہ کی منشا یہ تھی کہ محمد کے ساتھ یہ 84 افراد جو جڑے ہوئے ہیں ان کی تعداد 84,000 سے بڑھ کر 1.25 بن جائے, تاکہ یہ بات باور کروائی جا سکے. اللہ نے اپنی توحید کے لیے 1.25 پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے 1.25 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین امانت داری دیانت داری کا ثبوت دیتے ہوئے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ اس امانت کو قیامت تک آنے والی انسانیت کو پہنچا دیا جائے. اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی دینے والے 1.25 پیغمبر ہوئے اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینے والے 1.25 صحابہ کرام بنے. فرمایا تم انسانیت کا ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ جب تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے 1.25 پیغمبروں پر ایمان کا اقرار کرتے ہو اور محمد کے امتی ہونے کے ساتھ ساتھ جب محمد کے امتی تم بن جاتے ہو اور اللہ تم کو یہ سعادت نصیب فرماتا ہے تو پھر یاد رکھنا کہ محمد کے ہر امتی کے ایمان کی محافظ ہونے کی دلیل, اس کی حفاظت کی دلیل, اس کے ایمان ہونے کی دلیل, ایماندار ہونے کی دلیل وہ صحابہ کرام 1.25 ہیں. ان 1.25 صحابہ کے اوپر یقین اور ایمان رکھنا ہے. ان میں سے اگر کسی ایک صحابی کے لیے بھی میں شک پیدا کرتا ہوں محمد کی نبوت میں شک ہوتا ہے. میرے محترم دوستو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ یہ صحابہ کرام ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ وہ امانتدار جماعت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ان کے نفوس کا تزکیہ اللہ نے خود کیا ہے. محمد رسول اللہ کی تربیت میں اللہ رب العزت ممتحن بن جاتے ہیں اور ان کے نفوس کے تزکیے میں اللہ رب العزت ان کو جھنجھوڑ کے ان کے سارے معاملات کو پرکھ کر اس بات کا اتھینٹک سرٹیفکیٹ جاری فرما دیتے ہیں کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتا دیا جائے اولئک هم الراشدون. ان کو اللہ رب العزت نے راشدون کا لقب دے دیا. اولئک هم الفائزون, یہی کامیاب لوگ ہیں. کیوں کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اللہ رب العزت نے محبوب کائنات کی تربیت یافتہ اس جماعت کا امتحان خود لیا ہے اور امتحان لے کے اللہ رب العزت نے ان کے تقووں کے بارے میں فرما دیا کہ ان کے تقووں کے بارے میں بھی کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. میرے محترم دوستو, اللہ رب العزت کے محبوب نبی کے صحابہ نے ایک طویل وقت گزارا. آپ کی وفات کے بعد ایک طویل وقت چلتا رہا, لیکن کسی بھی صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن اور سالگرہ منانے کا ثبوت نہیں ملتا. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں نے آپ کو اتنی ایک طویل گفتگو کے ساتھ ثبوت پیش کر دیا. 13 سال مکہ والے مخالفت کرتے رہے, پھر 10 سالہ زندگی مکہ مدنی زندگی ہے آپ کی, 23 سالہ نبوی زندگی ہے. اس سے پہلے کسی کو اس بات کا خیال نہیں آیا کہ پوچھا جائے کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کیا. جب آپ سے صحابہ نے پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض پیش کی تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا عام الفیل, واقعہ فیل, ہاتھیوں والا معاملہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ابرہہ نے آ کر حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حملے کے کچھ عرصے کے بعد پیدا ہوئے اور اس حملے کے کچھ عرصے کے بعد جو مدت بتائی گئی وہ مدت ماہ ربیع الاول کی بنتی ہے. اور اس مدت میں اگر دیکھا جائے 29 کے چاند کے حساب سے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بنتی ہے 9 ربیع الاول کی. کب کی بنتی ہے؟ 9 ربیع الاول کی. بعض روایات میں آتا ہے 7 کی. اور ان ساری چیزوں پر احادیث میں روایات پیش کرنے کے بعد ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ جبریل نے بتایا کہ ماہ ربیع الاول کے پہلے عشرے کے آخری دنوں میں پیدا کیا ہوا. پہلا عشرہ کس کو بولتے ہیں؟ پہلی سے لے کر 10 تک کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن لیتے ہیں 9 تاریخ بنتی ہے, بعض کہتے ہیں نہیں 10. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 ذکر کی.
اور پھر ایک روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا پہلے ہفتے کے آخری دن میں. پہلے ہفتے کا آخری دن اگر تاریخ دیکھی جائے تو کیا بنتی ہے؟ 7 یا 8. یہ صحیح ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں مختلف اقوال ہیں. لیکن میرے پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رخصت کو دیکھا جاتا ہے، بعینی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 دن بیمار بھی ہوتے ہیں. کتنے دن؟ 17 دن تک بیمار بھی ہوتے ہیں. کسی کا کوئی اختلاف نہیں. کسی مسلک، کسی مذہب، کسی تاریخ کی کتاب کو لے لیا جائے، حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لی جائے، کسی کتاب میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 دن تک بیمار بھی رہے. اور آخر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا، آپ دونوں کے کندھوں پر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں کو رکھتے ہیں اور پھر ان کو گھسیٹ کر لے کے آیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑے ہونے کی اجازت دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد کی طرف جتنے دروازے کھلتے سب بند کر دیے جائے. اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر کا دروازہ کھلے رہنے دیے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا سب دروازے بند کر دیے گئے. وہ بھی فرمایا اللہ ابو بکر، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت لایا گیا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کندھوں پر، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا ہے، ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا ہے، ان کے کندھے پر آپ آ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دیتے ہیں نہیں پیچھے نہیں ہٹ، نماز کے لیے تو پڑھنا، نماز پڑھاؤ، کھڑے رہو. تمام احادیث کی کتابوں میں موجود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. مقتدیوں کے صف میں نہیں، ابو بکر کے برابر کھڑے ہوتے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں آپ نماز پڑھتے ہیں. کوئی اختلاف نہیں دوستوں، میں اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس وقت درد دل پیش کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ آخری نماز آ رہا ہے، اپنی تمام بیویوں سے آپ اجازت طلب کرتے ہیں. اصل کی نماز کے بعد ہر بیوی کے پاس جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن پہلے اپنی تمام بیویوں سے اجازت دے کر فرمایا کہ اب میں کسی کی طرف آ نہیں سکتا، مجھے اجازت دو تو میں عائشہ کے گھر پر رہنا چاہتا ہوں، حجرہ عائشہ میں رہنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہے کہ فرماتے ہیں عائشہ مجھے ٹھنڈے پانی کے کٹورے دو اور میرے ماتھے پر سر پر ٹھنڈا پانی ڈالو. بخار کی اتنی کیفیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار کی شدت، کبھی آپ قنوت کی حالت میں آتے ہیں، کبھی آپ کو ہوش آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قنوت کی حالت میں جاتے ہیں، کبھی ہوش میں آتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی چیخیں نکل گئی ہیں. 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں. 1.25 لاکھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات کو دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آتا ہے، فرماتے ہیں کہ قرطاس اور قلم لے لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرطاس اور قلم کا نام لے کر واپس غنوتی میں آ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لمحہ چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں قرطاس اور قلم لے لو. قرطاس برقے کو کہا جاتا ہے، قرطاس اور قلم لے لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آ کر کھڑے ہوتے ہیں قرطاس اور قلم لے کر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار غنودگی کو صحابہ دیکھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چھوڑ دو ان چیزوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت نہ دو. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کا آخری لمحہ. میرا بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر آتے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر آتے ہیں. ان کے ہاتھ میں مسواک ہوتی ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھتے ہیں، پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹانگ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ان کے سینے کے ساتھ ٹکا ہوا ہے۔ کبھی آپ اپنی آنکھوں سے امی عائشہ کے چہرے انور پہ دیکھتے ہیں، کبھی آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں عائشہ کو اشارہ کر کے کہ مسواک دو۔ امی عائشہ مسواک دیتی ہیں، فرمایا عائشہ چبا کر مسواک دو۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں وہ خوش نصیب خاتون ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں وہ خوش نصیب عورت ہوں کہ جس کو آخری لمحہ حضور کے ساتھ نصیب ہوا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آخری لمحے میں اپنی گود میں رکھنے کی سعادت توفیق نصیب ہوئی، اور اسی عورت کے وجود کے ساتھ جڑ کر محمد رسول اللہ کی روح قبض کی گئی۔ مجھے وہ سعادت نصیب ہوئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لمحات میں میرا نام لے کر پکار کر مجھے کہا عائشہ میرے لیے مسواک دو، اور پھر مجھے حکم دیا عائشہ مسواک چبا کر دو۔ میں نے اپنے منہ سے مسواک چبا کر دی، محمد رسول اللہ کے منہ کے اندر میرا لحاظ کیا۔ میں وہ آخری خوش نصیب خاتون ہوں کہ جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضور کو مسواک چبا کر بھی میں نے دی۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چبا کر امی عائشہ سے کہتے ہیں نرم کر کے اس کو دو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک چبا کر دیتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے ہلکے مسواک کرتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی نور نظر لبتے جگر آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھ کر رونے لگتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں اور کان میں کوئی بات کہتے ہیں۔ امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سننے کے بعد رونے لگتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اشارہ دیتے ہیں فاطمہ نیچے آؤ، کان نیچے کرو۔ حضرت فاطمہ الزہرا کان نیچے کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں کہتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی ہوتی ہیں اور مسکرانے لگتی ہیں۔ اور اسی اسنا میں میرے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لمحہ آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ صحابہ کرام میں کتنے ایسے تھے کہ جنہوں نے رو رو کر اپنی آنکھوں کو مسلا اور اللہ سے دعا کر بیٹھے، اللہ اپنی آنکھوں کی چمک اور نور کا کوئی فائدہ نہیں، جب تیرا محبوب اس دنیا میں نہیں رہے، تیرے محبوب ہی نہ ہو تو میں اپنی ان آنکھوں کے نور اور چمک سے کیا دیکھوں؟ اللہ مجھے اس نور اور چمک کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی آنکھیں چندیا ہوئی، ان کی آنکھوں سے روشنی چلی گئی۔ کئی صحابی ایسے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ اب وہ سماعت کا کیا فائدہ جس سماعت میں حضور کی پر نور آواز نہ لگے، اللہ ہم سے اس سماعت کی قوت چھین لے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر صحابہ کرام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے قبول کی اور ان کی سماعت چلی گئی۔ میرے دوستوں صرف یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خچر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گدھا جس کو دلدل کہا جاتا ہے، وہ ایک تاریکی میں چلا گیا۔ اس نے شہر مدینہ کو چھوڑ دیا، پہلے ہی مناتا رہا، چیختا رہا، روتا رہا، اور پھر روتے روتے وہ غائب ہو گیا۔ آپ کی کسوہ اونٹنی کے بارے میں کہا جاتا ہے جس اونٹنی پر آپ سوار ہو کر آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جب اس اونٹنی تک پہنچی، اس اونٹنی کے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ جس مقام پر بیٹھی ہوئی تھی، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ اونٹنی اپنا وہیں دم دے گئی تھی۔ میرے دوستو، 1.25 لاکھ صحابہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی گواہی کا ثبوت ہمیں اللہ رب العزت کی اور مخلوقات سے بھی مل رہا ہے، لیکن آج میں اور آپ اپنی بد نصیبی کو کیوں نہ روئے اس بات پر کہ آپ کی وفات جس دن حق پہ جانی تھی، آپ کی وفات کی تاریخ دن وہ سارے صحابہ کرام نے نوٹ کیا۔ آج ہم اس تاریخی دن کو جشن عید میلاد النبی کا نام دیں تو کہ یہ نادانی نہیں ہو؟ میرے دوستوں ذرا خود فیصلہ کریں، میں کچھ نہیں کہتا، میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا۔ سیرت مطہرہ کا ہم نے یہاں پر سلسلہ جوڑا ہے، انشاءاللہ اتوار کے دن آپ دیکھیں گے کون کون آتا ہے، کس خدمت سے تعلق رکھنے والے علماء کرام آتے ہیں۔ میں کسی ایک مسلک والے کو بلاتا ہی نہیں ہوں، میرے سامنے آپ کے شاہ غلام الحق کے بیٹے بھی انشاءاللہ تشریف لا سکتے ہیں، شاہ احمد نورانی کے جانشین احمد نورانی صاحب بھی تشریف لا سکتے ہیں، پیر سید مظہر الحق پیر سید شاہ ہمدانی صاحب کو بھی میں نے دعوت دی، وہ بھی آئیں گے۔ ہمارے سے مسلک جدا
ہوتا ہے. لیکن میرے پیارے دوستو ذرا اس بات کو تو سوچئے، ہم سب ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں، تفریق کس بات کی؟ ہم سب محمد رسول اللہ کی رسالت کو ماننے والے، ہم سب اللہ رب العزت کے توحید کے مت والے، ہم سب مسلمانیت کا دعویٰ کرنے والے، ہم سب عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والے، عمل نہیں کر رہے ہم. اگر عمل کرے تو میں اور آپ ایک دوسرے سے نفرت چھوڑ دیں، محبت کریں. اگر عمل کرے اور حضور سے محبت کا ثبوت دے تو حضور کی ہر امتی کے ساتھ مجھے محبت ہونی چاہیے. ثبوت دیں ہم کہ حضور کی ہر امتی کو میں اپنے سینے سے لگاؤں. ثبوت دیں ہم حضور کی سیرت مطہرہ پر اپنا سب کچھ قربان کروں. ثبوت دیں ہم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے ساتھ آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کر کے اپنا تن و دھن بھی قربان کر دوں گا، اپنی مال و دولت بھی قربان کر دوں گا. ثبوت دیں. ثبوت دیں گے تو ایمان بنے گا. ایمان اللہ رب العزت کی طرف سے جو مجھے اور آپ کو عطا ہوا ہے وہ ایمان مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف تم جشن مناؤ، کہ تمہارے اوپر پتھر نہیں برسیں گے کہ آج تم نے سنت کے طریقوں کو چھوڑ دیا، آج تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو چھوڑ دیا، آج تمہارے سامنے جو حالات آ رہے ہیں ان سے عبرت نہیں پکڑ رہے، آج تمہارے سامنے جو بھی معاملات آ رہے ہیں میں اور آپ انجوائے کر رہے ہیں. آج کیسے کیسے حالات سننے میں آ رہے ہیں. آج مجھے اور آپ کو یہ بات بتائی جاتی ہے وہ سنت مطہرہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میری اس نکاح کی سنت سے جو اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. اور آج اس سنت کا مذاق اڑانے کے لیے میرے اور آپ کے سامنے ہجڑوں کے ساتھ زلزلہ آنے سے پہلے 16 افراد کے ساتھ نکاح کیا ہے مردوں نے. یہ نکاح کی توہین نہیں ہے دوستوں. میں نے اپنی ماں بہنوں کو سنانے کے لیے نہیں ہے، اپنی ماں بہنیں میری ماں بہنیں نہ سنیں. یہ توہین نہیں ہے، کیا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف نہیں ہے؟ بتائیے. یہ اللہ کے معاملات میں دخل اندازی کر کر اللہ نے نکاح رکھا ہے عورت کے ساتھ اور تم نے ہجڑوں کے ساتھ نکاح کر کے اللہ کی طرف سے دی گئی سنت کی توہین کی. تو دوستوں عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اور پھر میری اور آپ کی بے حسی کہ میں اور آپ اپنی اس بے حسی میں اتنے ڈوب گئے کہ ان تمام معاملات میں آواز اٹھانے والا کوئی نہیں، برائی کو روکنے والا کوئی نہیں. کیسا ایمان، کیسے محمد کا عشق اور کیسے محمد کے عشق کا دعویٰ. اگر محمد کے عشق کا دعویٰ ہے میرے دوستوں تو پھر یاد رکھیے گا من رأى منکم منکرا، تم میں سے ایمان کا تقاضا ہر ایک سے ہے، ہر مومن مسلمان سے اس بات کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تم کو دیے گئے اس قانون کی پاسداری تم نے کرنی ہے. اگر کوئی شخص غلط کر رہا ہے تو تمہارا فرض بنتا ہے تم اس کے غلط کام کو روکو. تمہارے اندر جرت ہونی چاہیے. تمہاری جرت کہاں چلی گئی؟ تمہارا ایمان کہاں چلا گیا؟ تمہارے ایمانی تقاضے کہاں چلے گئے؟ تمہاری یہ جرت کیوں جواب دے گئی کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، مسلمان ہونے کے باوجود غلط معاملات دیکھ رہے ہو، حضور کی سنتوں کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے، تب بھی تمہارے دلوں میں احساس نہیں جاگ رہا. تم ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں کر کے منافقانہ روش اختیار کر کر چل رہے ہو، نمازوں کو چھوڑ رہے ہو، اللہ کے دین کی بے حرمتی کر رہے ہو، محمد رسول اللہ کی سنتوں کو تم نہ جانے کیسے کیسے پاؤں تلے رون رہے ہو. کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ بتاؤ دوستو، کیا یہ مذاق نہیں ہے کہ نکاح جیسی سنت کو ہجڑوں کے ساتھ نکاح کر کے کہا جا رہا ہے ہم نے نکاح کیا؟ تو پھر دوستو پتھر تو برسیں گے نا، یہ رحمت برسے گی، یہ تم کو شاباشی دی جائے گی. سودی نظام کو تم پروموٹ کر رہے ہو، سود ایک دوسرے کے ساتھ سودی معاملات کو کر رہے ہو. وہاں پر ہم نے خود سنا سارے معاملات کیسے چلنے کے پیچھے میں. ادھر سودی نظام کو فروغ دیا جا رہا ہے، وہاں پہ سودی نظام کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو بتائیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ نہیں تو کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. میرے دوستو، آج میرے اور آپ کی ان تمام معاملات میں سیرت مطہرہ کا بابرکت مہینہ آیا ہوا ہے اور یہ سیرت مطہرہ کا بابرکت مہینہ مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کر رہا ہے. اس شاہ کے غلامان مصطفیٰ سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر عمل کر کر دکھائیں، سیرت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کر کر دکھائیں. آج اسی چیز کو فروغ دینے کے لیے میرے دوستو ہم اپنی بساط کے مطابق جد و جہد کر رہے ہیں. انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کی طرف سے وہ لوگ جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 1 گھنٹہ بھی ہمیں نکال کر دے دیں، خدا کی قسم حضور کی شفاعت کے انشاءاللہ العزیز حقدار بنیں گے. زور سے بولو انشاءاللہ. اور تمام حضرات ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیں گے اور تاجدار ختم نبوت جب میں کہوں گا تو زندہ باد کہہ کر اپنی محبتوں کا اظہار بھی کریں گے
اور عہد کریں کہ انشاءاللہ اتوار والے دن صبح 9:30 بجے سیرت کانفرنس شروع ہوگی. آپ تمام حضرات شرکت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ہم سب مسلمان ہیں. نعرہ تکبیر بلند کر کے اللہ کی توحید کا ثبوت دیں گے, توحید سے محبت کا ثبوت دیں گے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. سارے حضرات انشاءاللہ شرکت کریں گے. میں اپنے انہی الفاظ کے ساتھ, میرے جذبات کچھ زیادہ بڑھ گئے تھے صرف اس بات پر کہ دوستو ٹھیک ہے سیرت کا پورا مہینہ بناؤ. ایک تاریخ 12 ربیع الاول 100,000 صحابہ موجود, نہ جانے کتنی احادیث ثبوت کے طور پر موجود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سب کے سامنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سب کے سامنے ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وفات کی تاریخ پر جشن کا نام دے کر عید میلاد النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 تہوار دے گئے تھے عیدین کے, تیسرا تہوار آج میں اور آپ بنا کر اپنے اوپر ضرور کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, اللہ ہم سب کے اندر اتحاد پیدا کرے, حضور کا سچا عاشق بنائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے آپ کی ہر سنت کو زندہ کریں. کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ اور ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک اور خوشخبری سناؤں. جس بچی کے لیے ہم پچھلے 9 مہینے سے دعائیں کر رہے تھے, میں تہجد کی نماز میں بار بار اس کے باپ کا نام لے کر اس بچی کے لیے دعا کر رہا تھا. آج 3 دن پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے اس بچی کی صحت یابی پر میں نے وائس سنی, اور وائس سن کر 2 رکعت شکرانے کے عطا کیے. اس کے بعد اسد اللہ صاحب کو میں نے وائس بھیج کر مبارکباد دی. اسد اللہ صاحب سے میں گزارش کروں گا